بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں نے جب میٹرک میں اسکالرشپ لیا اور میٹرک میں میرے سبجیکٹ جو تھے وہ ایف ایس سی کے تھے اور میرا ارادہ تھا کہ میں انجینئر بنوں گا، اور میٹرک کے بعد میں نے سائنس کالج فیصل آباد میں ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میری صلاحیتیں اگر میں ان کو بروئے کار لاتا تو جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں، میتھس اور کیمسٹری اور فزکس، تو میری ان میں اتنی اہلیت نہیں تھی، بلکہ اردو، انگلش، اس کی طرف میرا رجحان زیادہ تھا، کیونکہ میں اسکول کے زمانے میں ہی صبح لپیاتی دعا اور قومی ترانہ اور اس کے بعد تقریروں کا مجھے شوق تھا، اور کالج میں بھی میں نے شروع میں سے ہی ڈیبیٹنگ میں حصہ لیا، الیکشن میں بھی حصہ لیا، لیکن ایم بنایا کہ انجینئر بننا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن مجھ میں وہ اتنی ان سبجیکٹس میں صلاحیتیں نہیں تھیں۔ تو ایف ایس سی کے بعد پھر میرے لیے کیا راستہ تھا؟ میرے لیے صرف یہ تھا کہ میں نے ایک اچھا کیریئر بنانا ہے، اور اس میں نے ایک کامیاب انسان کیسے بننا ہے۔ اصل میں میری زندگی میں جو کامیابی کا سب سے بڑا ہاتھ میرے ماموں ہیں مسعود الحسن نقوی، وہ حبیب انشورنس میں فیصل آباد میں 56 کے بعد وہ حبیب انشورنس میں آئے۔ 62 میں ہم اپنے والد کے ساتھ، چونکہ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے اور بھیرا کے قریب ایک گاؤں میں وہ ولیج پٹواری تھے، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھی تعلیم کے لیے ہمیں فیصل آباد میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ تو ہمارے ماموں میرے لیے ہمیشہ تحریک رہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو اپنا ماڈل بنایا۔ بینکنگ کی طرف میں کیسے آیا؟ میں 7ویں کلاس میں تھا، اور میرے ماموں کو جب پہلی کار ملی تو وہ میرے گھر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں سیر کرا کے لاتا ہوں، چلو کمپنی باغ چلتے ہیں۔ لیکن راستے میں وہ کہنے لگے کہ مجھے حبیب بینک کے زونل چیف میرے دوست ہیں، مجھے تھوڑی دیر ان کے گھر جانا ہے۔ تو وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے ان کو ملنے چلے گئے، اور میں گاڑی میں آگے بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں نے شیشہ کھول کے یہ دیکھا کہ ایک بڑا سا گھر ہے اور اس میں 2 سفید گاڑیاں کھڑی ہیں۔ تو وہ میرے لیے تحریک تھی کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں کوئی ایسا پڑھائی کے بعد جاب کروں جس میں میرے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہوں اور 1 کنال کا میرا گھر ہو۔ لیکن ہمارے والد، ہمیں فخر ہے چونکہ وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تھے، لیکن انہوں نے ہمیں رزق حلال کھلایا، رشوت نہیں دی۔ وہ ہمیں، ہماری والدہ کو مہینے کے بعد تنخواہ دینے کے بعد وہاں اپنے جاب پہ چلے جاتے تھے۔ اور میں نے جب میٹرک کیا تو میرے والد نے کہا کہ تم پڑھائی میں اچھے ہو، لیکن یہ ہے کہ میں شاید تمہیں مالی سپورٹ نہ کر سکوں۔ تو میرے ماموں نے بھی کہا کہ اگر تم نے آگے بڑھنا ہے تو تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے مشورہ یہ دیا کہ تم حبیب انشورنس کے ایجنٹ بن جاؤ اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ لائف انشورنس بھی سیل کرو۔ تو میں نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ ٹھیک ہے، میرے اگر والد کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں تو مجھے خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو میں ساتھ ساتھ لائف انشورنس بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہا تھا۔ لیکن ایف ایس سی میں میں وہ مارکس نہ لے سکا جو انجینئر بننے کے لیے کافی تھے۔ چنانچہ میں نے پھر اکنامک اسٹیٹسٹکس میں گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا، اور ساتھ ساتھ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ انشورنس بھی کر رہا تھا۔ لیکن 1974 میں جب میں نے بی اے کا ایگزام دیا تو میری آمدن 3 سے 4 ہزار روپے تھی، اور میں سائیکل پہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا تھا۔ تو محنت جو ایک لفظ ہے، لیکن اس میں ہمیشہ کہتا ہوں 4 حرف ہیں، میم، نون، ہے اور تے۔ محنت سے آپ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آپ کلی کو دیکھ لیں، 10 بیگ اٹھا لیتا ہے، اور مزدور روزہ رکھ کے 30 اینٹیں سر پہ رکھ لیتا ہے۔ آپ محنت سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مضبوط ہونا کافی نہیں،
ہے سے جب تک آپ میں حوصلہ پیدا نہیں ہوگا تو آپ مضبوط ہو گئے ہیں، بہت حوصلہ مند ہو گئے ہیں. اب اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر تیز سے ترقی ہوگی. تو محنت کے اصول کو بچپن سے سنتے تھے، اس کو پلے باندھ لیا. اور ماموں کی مثال ہمارے سامنے تھی کہ جب وہ 56 میں فیصل آباد میں آئے تو 50 روپے سیلری تھی، اور پھر ہمارے سامنے گاڑی، موٹر سائیکل، اور وہ ایک میرے ذہن میں یہ آیا. اسی دوران میں نے سوچا کہ میں فوج میں چلا جاؤں. میں 2 دفعہ فوج میں ISP کوہاٹ سے ریجیکٹ ہوا، لیکن صرف ایک ہی ابدن سوار تھی کہ انجینئر تو نہیں بن سکا، لیکن میں ایسی جاب کروں جس میں میں اپنے ایک مقام حاصل کروں. جب میں نے 75 میں بینک جوائن کیا تو مجھے چونکہ مارکیٹنگ سکلز پہ عبور ہو چکا تھا انشورنس بیچ کے، تو اس سے یہ ہوا کہ ڈیورنگ ٹریننگ ہی میں نے 100 سے زیادہ اکاؤنٹ کھولے. اور جب میں کراچی گیا پروبیشنری آفیسر تو میرے ذہن میں ایک ہی دھن سوار تھی کہ اگر بینکر نے کامیاب ہونا ہے تو اس نے اکاؤنٹ کھولنے ہیں. تو ٹریننگ کے دوران ہی مجھ پہ ایک ایسا خط طاری تھا کہ کراچی میں ہمارے ایک عزیز تھے DSP، میں ان کے پاس چلا جاتا تھا کہ مجھے اکاؤنٹ لے کے دیں، ڈپازٹ لے کے دیں. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ٹریننگ کے دوران کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا خط یہ طاری ہے؟ تو میں کہتا تھا کہ نہیں، ابھی شروع سے میری فائل میں ایسے لیٹر لگ جائیں کہ میں یہاں بھی ڈپازٹ دوں. چنانچہ وہ انہوں نے میری وہاں بھی کافی مدد کی. تو میرے ذہن میں ایک چیز سوار تھی کہ روٹین میں نہیں آپ ترقی کر سکتے، آپ کو کوئی ایکسٹرا چیزیں کرنی. یہی دھن مجھ پہ جو سوار تھی تو میں 1 سال کے بعد مینیجر بن گیا. اور مینیجر بننے کے بعد جو ہے وہ میں مستقل 87 تک پھر مینیجر رہا. لیکن یہ تھا کہ میں آگے کیسے بڑھوں، لیکن میں نے ٹارگٹس بنائے ہوئے تھے کہ مجھے مینیجر بننا ہے، پھر مجھے زونل چیف بننا ہے، پھر مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. تو بینک نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 87 میں مجھے شادرہ کا چیف مینیجر بنا کے فیصل آباد سے بھیج دیا، کیونکہ سفر وسیلہ ہے ظفر، اب ایک ہی جگہ آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو وہ بہت بڑا میرے لیے چیلنج تھا. لیکن میں چیف مینیجر تھا شادرہ میں 87 میں، لیکن وہاں میں نے اتنی محنت کی کہ وہاں پہ بینک نے جیپ دی ہوئی تھی اور میں ایریا مینیجر بھی تھا. میرے ذہن میں ایک ہی بات سوار تھی کہ یہ بینک کا جو پیشہ ہے یہ امانت داری کا پیشہ ہے، اور یہ وہ پیشہ ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی ویلیوز کو اسٹیبلش کروایا تو سب سے پہلے امین اور صادق ہونے کا آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرایا. تو ہوا یہ کہ جب میں شادرہ میں آیا تو ڈائمنڈ فوم والے جو ہیں ان کا بھی اکاؤنٹ میرے پاس تھا، اور بہت بڑا اس وقت اکاؤنٹ تھا. میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ بینکار کو امانت داری اور اپنی کمٹمنٹ کے تحت اپنے فرائض کو انجام دینا ہے. میں نے رہائش برانچ کے بالکل قریب رکھی. ہوا یہ کہ 88 میں ہواک فلڈ آ گیا. فلڈ آیا تو میں نے 7 بجے تک میں برانچ میں تھا. اس وقت نہ ٹیلی فون تھے نہ موبائل تھے. میں اس فکر میں تھا کہ اگر فلڈ آ گیا تو برانچ کے ریکارڈ کا کیا بنے گا، لوگوں کی امانتیں ہیں. تو میں 8 بجے تک ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا رہا جو میں تدابیر اختیار کر سکتا تھا. میں نے کیا کیا کہ کم از کم کیش رکھا، اور اس کے بعد میں نے تمام ریکارڈ، برانچ کے اوپر ایک کمرہ تھا وہاں پہ گارڈ کے ذریعے اس ریکارڈ کو وہاں پہ کر دیا. جب ہیواک فلڈ آ گیا تو زندگی میں انسان کو ہر قسم کا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب فلڈ آیا تو میری 2 بچیاں تھیں اور میری ایک بیوی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ 4 دن ہم چھتوں پہ رہے. کھانے کو دوسرے دن نہ کھانا تھا، نہ پینے کو پانی تھا، اور نہ ٹوائلٹ جانے کے لیے کوئی جگہ تھی. چوتھے دن کشتیوں میں فوجی آئے اور 20 روپے جیب میں تھے. انہوں نے ہمیں کشتی میں نکال کے گھر سے ایک باہر سڑک پر اتار دیا. میرے پاس تن بہ ایک کپڑا تھا جو ہمارے پاس تھا، اور 20 روپے میرے پاس تھے، اور ہم ٹانگے پہ بیٹھے اور اس نے داتا دربار میں اتار دیا. اس کے بعد میں اپنی ہمشیرہ کے ہاں آ گیا. اب 2 باتیں تھیں کہ وہ ریکارڈ جو میں سیو کر کے آیا تھا فلڈ سے وہ محفوظ رہا، اور بینک انتظامیہ نے اس تمام ریکارڈ کو زونل چیف کے گھر ٹاؤن شپ میں منتقل کر دیا.
جب میں چوتھے دن باہر آیا اور مجھے پتہ چلا کہ برانچ تباہ ہو گئی ہے اور جو بڑے بڑے اکاؤنٹس جن میں اسٹاکس تھے وہ بھی تباہ ہو گئے ہیں، لیکن قدرت نے ایک میری رہنمائی فرمائی تھی. جن خطرناک اکاؤنٹ سے مجھے خطرہ ہو سکتا تھا میں نے ان کی وقت سے پہلے رین انشورنس کروا دی تھی. اب وہ اس وقت کا میرا یہ فیصلہ کہ رین فلڈ انشورنس جو تھی وہ پاکستان میں ایک واحد الائٹ بینک کی شاہدرہ برانچ تھی جس میں رین فلڈ انشورنس ہونے کی وجہ سے وہ فلڈ کلیم مل گیا، اور 88 میں بینک کو 34 لاکھ روپے کے کلیم مل گئے. اس ریکارڈ کو ہم نے درست کرنے کے لیے میں کبھی ٹاؤن شپ میں زونل چیف کے گھر ریکارڈ کو درست کراتا تھا، کبھی شاہدرہ میں جا کے برانچ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کر رہا تھا. تو 17 دن کے بعد قدرت نے مہربانی کی کہ ریکارڈ بالکل کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں کلیم بھی مل گئے. لیکن اللہ نے مجھے محنت کا انعام یہ دیا کہ بینک نے جب مجھے گریڈ 2 سے گریڈ 1 کیا تو مینجمنٹ نے میرا نام فلڈ والے شاہ صاحب رکھ دیا تھا، اور میں بغیر کسی انٹرویو کے بینک نے مجھے اگلے درجے میں منتقل کر دیا. اور بینک کی ہسٹری میں یہ ریکارڈ ہے کہ کبھی اگر پانی کی طغیانی کی وجہ سے کہیں آیا تو وہ میری مثال دیتے تھے کہ دیکھیں شاہدرہ میں نے بینک کو کس طرح. ٹریننگ کا مجھ میں شروع میں تھا، اور 88 میں نے بینک کو اپلیکیشن دے دی کہ جب لاہور میں ٹریننگ اکیڈمی آپ بنائیں گے تو مجھے آپ وہاں پہ موقع دیں. چنانچہ جب 89 میں ٹریننگ اکیڈمی لاہور میں بنی تو وہاں پہ مجھے بینک نے ڈائریکٹنگ ایگزیکٹو کے طور پہ وہاں پہ پوسٹ کر دیا. میری جاب میں 10 سال ہو چکے تھے، اور میں اپنے نالج کو اور اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے بعد مزید اپنے نالج میں نکھار پیدا کر سکتا تھا. تو چنانچہ 6 سال میں نے وہاں پہ ٹریننگ میں گزارے، اور ٹریننگ ہمیشہ سے میرا پیشن ہی رہا ہے. جب بھی مجھے موقع ملا، کیونکہ اصل میں ٹریننگ میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا نالج بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں. پروفیشنل بننے کے لیے آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا پڑتا ہے. انٹیلیجنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپلیکیشن آف نالج اینڈ اسکلس. تو یہ ایک محرک تھا میری زندگی میں کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اس پہ کرتا. کہ ہماری یوتھ ہماری امید ہے، ہماری آس ہے، ہمارا مستقبل کا سرمایہ ہے. میں جب اپنے بچپن پہ نظر دوڑاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ رہنمائی اور گائیڈنس فراہم نہیں تھی کہ اگر وہ ہمیں فراہم ہوتی تو شاید ہم زندگی کے اس میدان میں اور مزید کامیابیاں حاصل کر لیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو ڈائریکشن کی، گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے. ٹیلنٹ ان میں بہت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جاب کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. میں جب کیسر عباس، میرے دوست بھی ہیں، میں نے جب ان کی مختلف کتابیں پڑھی، ان سے ملا، تو میں ان سے بہت متاثر تھا، کیونکہ انسان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک لینے والا ہاتھ ہے اور ایک دینے والا ہاتھ ہے. آپ جب دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. لوگوں کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. کسی اچھی ایڈوائس کا کسی کو دینا، اور اگر وہ اس پہ عمل کر لے. کیسر عباس نے جب یہ پروگرام شروع کیا تو پاکستان میں یہ اپنی واحد نوعیت کا پروگرام ہے. میں نے بھی اپلائی کر دیا، اور چونکہ میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ اگر مجھے یہ موقع مل گیا تو پاکستان میں کوچنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہاکی کا کوچ ہے، کرکٹ کا کوچ ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن کوچ جو ہے اس کا ایک مخصوص رول ہے اور بہت اہم رول ہے. ٹیچر کا اور رول ہے، ٹرینر کا اور رول ہے، کاؤنسلر کا اور رول ہے، مینٹورنگ کا اور رول ہے، گرو شپ کا اور رول ہے، اور فزیوتھراپسٹ کا اور رول ہے. کوچ کا اور رول ہے.
پاکستان میں قیصر عباس نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، آؤٹ آف 900 پیپل ہی ہیز ٹو سلیکٹ اونلی 25 پیپل، اور ایک پروسیس کے تحت جو ہے وہ انہوں نے اس کو لیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دے ہیو کاز، یہ ایک کاز ہے، اس میں کاز صرف یہ ہے کہ لوگوں کے چیلنجز ہیں، سیگمنٹ سوسائٹی کے سیگمنٹ میں جو بھی لوگ ہیں ان کا جو بھی کوئی چیلنج، میں ان کا ایشو نہیں کہوں گا، ان کا پرابلم نہیں کہوں گا، ان کے جو بھی چیلنجز ہیں اس کا ان کے پاس سلیوشن تو ہے، لیکن وہ خود اس سلیوشن تک نہیں پہنچ پاتے۔ لائف میں آگے بڑھنے کے لیے روڈ میپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور قیصر عباس نے جو یہ کوچنگ کا کانسیپٹ دیا ہے پاکستان میں، وہ اس کا ڈیئر فارمولہ ہے۔ دیر آر مینی ماڈلس ان دا ورلڈ وچ آر بینگ امپلیمنٹڈ ایز کوچ۔ قیصر عباس کا ماڈل جو ہے وہ ڈیئر ہے، ڈیئر ڈی ڈائریکشن، کہ کوچی جس کی ہم نے کوچنگ کرنی ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کہاں پہنچنا چاہتا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ اب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ کون سی چیز روک رہی ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا جہاں اس نے پہنچنا ہے۔ تو اب اس کے بعد آتا ہے روڈ میپ۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کافی آپشنز ہیں، یہ آپشن اسی نے بتانی ہے۔ ہم کویسچنز کی ٹیکنیکس کے ذریعے اس کو روڈ میپ تعین کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ خود ہی 6 آپشن میں سے ایک بہترین آپشن کا انتخاب کر لیتا ہے۔ اب اس بہترین آپشن پہ عمل کر کے اس نے اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے، جس کو ہم ایمپاورمنٹ کہتے ہیں۔ اب اکاؤنٹیبل وہ ہے کہ جب اس نے ایک راستہ منتخب کر لیا تو پھر اس نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اس نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ کوچنگ میں میں نے جو ایک بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوچی بچے اس وقت مختلف مشکلات کا شکار ہیں، وہ رہنمائی چاہتی ہیں، لیکن نہ کئی مسائل ایسے ہیں بچوں کے کہ نہ وہ باپ سے شیئر کر سکتے ہیں، نہ ماں سے شیئر کر سکتے ہیں، نہ دوست سے شیئر کر سکتے ہیں، نہ کسی رشتہ دار سے۔ لیکن کوچی کا رشتہ ایسا ہے کہ ان میں ایک باہمی اعتماد کی ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ دل کھول کر اس کو سامنے رکھ دیتا ہے، اور کوچ صرف اس سے سوال کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کوچنگ کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی میں تقریباً 37 لوگوں کی کوچنگ سیشن کر چکا ہوں، اور مجھے بڑا اطمینان ہوتا ہے جب کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ آج اگر میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں آ رہی ہوں تو میرا خواب یہ تھا کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹر بن جاؤں، تو یہ کریڈٹ گوز ٹو مائی کوچ، جس نے مجھے یہ رہنمائی۔ انسان کی شخصیت استوار ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد اگر صحیح بن گئی ہے، اگر اس کی کردار کی تشکیل صحیح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، کریکٹر از ڈیسٹنی۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جو فرسٹریشن کا شکار ہے، وہ بچہ جس کو توجہ کی ضرورت ہے، والدین معاشی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ بچہ سوسائٹی میں موو کر رہا ہے، اس کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو برین دیا ہے، اس میں پہلی چیز اس نے یہ دی ہے کہ اس نے اس کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہے کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا ہے۔ لیکن زندگی کے اس سٹیج پہ بچہ وہ سمجھداری نہیں رکھتا، وہ وہاں پہ قدم رکھ دیتا ہے جہاں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس قدم کے رکھنے سے کیا نقصانات ہوں گے۔ تو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی اگر کردار سازی میں کم از کم ان کو وہ رہنما اصول بتا دیں۔ کردار سازی کے لیے ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ نمونہ ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ اگر قومیں وہ ترقی کرتی ہیں، اشخاص وہ ترقی کرتے ہیں جو کریکٹر کی اعلیٰ بلندی پہ فائز ہوتی ہیں، کیونکہ کردار جو ہے وہ آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، ایک اچھا انسان بناتا ہے، اور کردار آپ کی اصل منزل ہے، ڈیسٹنی ہے۔